اور اسی پر بات کرنے کے لیے گورنر سندھ کامران ٹیسوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گورنر صاحب بہت شکریہ ARY کو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد، یقیناً ہم سب کے لیے ایک لمحہ فخر ہے کہ ہمارے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا کے اعزاز سے نوازا گیا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جنگ ہم نے جیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج وزیر اعظم پاکستان نے اور پوری کیبنٹ نے پاکستانی عوام کی ترجمانی کی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس فاتح سپہ سالار نے اپنی جو ایک لیڈرشپ تھی اس کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پچھلے جب سے یہ آرمی چیف بنے تو یہ دو طرح کے محاذ پہ لڑ رہے تھے۔ ایک وہ جنگ تھی جو انہوں نے بھارت سے لڑی، اور ایک وہ اندرونی جنگ تھی جس میں دہشت گردی کا سامنا تھا اور جو بیرونی سازش تھی اس کا سامنا تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس انداز سے اور جس طریقے سے اور جس اعصاب کی مضبوطی سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اسلحے کی جنگ نہیں تھی بھارت کے ساتھ، یا اندرونی جو یہ جنگ لڑ رہے تھے دہشت گردی کے خلاف، وہ اعصاب کی جنگ تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط اعصاب کا مالک بنایا، اور انہی کی یہ پروفیشنلزم تھا کہ بھارتی فوج تعداد میں بڑی ہونے کے باوجود لیکن ان کی فوج کے دل میں اور ان کے لوگوں کے دل میں جنرل حافظ عاصم منیر، جو کہ اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں، ان کی ہیبت قائم ہوئی۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پوری اوورسیز پاکستانی کمیونٹی اور پاکستان میں رہنے والی کمیونٹی اور سیاستدانوں کا یہ ایک ایسا متفقہ فیصلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی فیملی کو اس اعزاز سے اس لیے نوازا ہے کہ انہوں نے جو حق ادا کرنا تھا قوم کا، وہ حق ادا کر دیا۔ آج اس خطے میں بھارت کی بالادستی کو ختم کر دیا، اس خطے میں اس کے عدم توازن کو ختم کر دیا، اور اس خطے میں پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز انہیں بالکل ملنا چاہیے تھا، صحیح وقت پر دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اور جو بھارتی فورسز ہیں اور مودی صاحب کے اوپر ایک اور تھپڑ ہے پاکستان کی جانب سے کہ آج ہم اپنے سپہ سالار کو پروموٹ کر رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستانی قوم کو یہ جنگ سفارتی سطح پر بھی جتوائی اور افواجی سطح پر بھی جتوائی، اور یہ بتا دیا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط اور مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ جو ایئر چیف ہیں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ان کی بھی ایکسٹینشن ہوئی اور وہ بھی بالکل ٹھیک ہوئی ہے، کیونکہ ایئر چیف نے بھی اس پورے ادارے کو بڑا اوپر لے کر آئے، چاہے AI کی فیلڈ ہو، IT کی ہو، اور جو پائلٹس ہمارے پروفیشنل پائلٹس ہیں اور جو ایئر فورس نے کارنامہ کیا ہے، اس کا میں سہرا کریڈٹ ایئر چیف کو دیتا ہوں، اور وزیر اعظم صاحب کو اور پریزیڈنٹ صاحب کو، جس نے سب نے بیٹھ کر یہ دانشمندانہ صحیح ٹائم پر صحیح فیصلہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ پاکستان کی مزید ترقی میں آگے ثابت ہوگا، اور جس طرح سرحدوں کی حفاظت اور دفاع کی حفاظت جنرل حافظ عاصم منیر نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں اب وہ معیشت کی حفاظت کا جو بیڑا انہوں نے SIFC کے تھرو اٹھایا تھا، اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹائم اب آنے والا ہے جب پاکستان اپنے قرضوں سے بھی آزاد ہوگا، پاکستان کی معیشت آگے جائے گی، اور ہمارے یہ آرمی چیف جو اب بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور عہدے سے فیلڈ مارشل کے طور پہ اعزاز دلوایا ہے، وہ پاکستانی قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمارے جو وزیر اعظم ہیں سب مل کر اب جو علیحدہ اب جو مارکہ حق تو ہم نے جیت لیا، لیکن اب مارکہ معیشت جیتنے کا ٹائم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح فیصلے ہیں، اور اس سے پاکستانی معیشت اور 24 کروڑ لوگوں کو یہ ثمرات نیچے آئیں گے، اور پاکستان میں آنے والا سارا ٹائم خوشحالی کا ٹائم ہوگا، اور پاکستانی قوم بھی ترقی کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ کامران صاحب، آپ مارکہ معیشت کی بات کریں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جیسی سپر پاور کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان سے تجارت کی بات کر رہے ہیں، تو اب پاکستان کا وقت مزید تبدیل ہونے جا رہا ہے، دنیا کا اوپینین چینج ہو رہا ہے پاکستان سے متعلق۔
میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام آباد میں میری معلومات کے مطابق ٹرمپ ٹاور بننے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وہاں ان کا پاکستان میں اسلام آباد میں اس طرف سوچنا، اور جو ظاہر اس وقت سپر پاور ہے اور معیشت میں بھی سب سے آگے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ثالثی کے کردار میں ہاتھ آگے بڑھایا، وہ بھی اس خطے میں ہماری جو افواج نے اپنی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو نصرت و فتح حاصل کی، اس کے بعد جیسے میں نے کہا نا کہ اس خطے میں پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بڑھ گئی، اور جو دنیا نے دیکھا تو ظاہر ہے امریکن پریزیڈنٹ نے بھی اب ہاتھ آگے بڑھایا ہے. جیسے میں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں آپ اس فیلڈ مارشل کی طرف سے اس ملک کی عوام کے لیے بھی وزیر اعظم کے ساتھ مل کر اس پوری ٹیم کے ساتھ ہم خوشخبریاں سنیں گے. ہمارے جو دوست ممالک ہیں، چائنا، اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت ترکیہ، اس طرح ہمارے ساتھ آذربائیجان، بنگلہ دیش، سعودی عربیہ، یو اے ای، میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے جو انویسٹمنٹ کے وعدے ایم او یو تھے، اب ان کی ایگزیکیوشن کا وقت آ چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ عوام کی خوشحالی کا کام بھی اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن جو آرمی چیف ہے، فیلڈ مارشل ہے، ان کے ہاتھوں سے لے گا. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا اور جو ہیبت بھارت کے اوپر ان کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے اثرات اس خطے میں اور پاکستانی قوم کی ترقی کے اندر ضرور کارآمد ہوں گے. پاکستان میں معیشت بڑھے گی، پاکستان اے آئی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آگے جائے گا، پاکستان ایکسپورٹس بڑھائے گا، اور تعلیمی نظام بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان کا آگے کی طرف بڑھے گا. اور ایگریکلچر اور یہ ساری چیزیں پاکستان میں اب آپ کو آنے والے دنوں میں، جیسے میں نے کہا نا کہ اب یہ دور ختم ہو گیا، اب ہم ترقی کی منازل طے کریں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان میں بڑے عرصے سے آپ لوگوں نے دیکھا، میں پچھلے 1 سال سے SIEFC کی بات کر رہا تھا. پچھلے 1 سال سے جب میں UK گیا، میں نے 7 شہروں میں جا کر افواج پاکستان کے سپہ سالار کے لیے بات کر کے یہ بتایا تھا کہ جو سرحدوں کی حفاظت کر سکتا ہے وہی ملک کی اور معیشت کی حفاظت کر سکتا ہے اور قوم کی حفاظت کر سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ قوم کی حفاظت کی اس سپہ سالار نے، اور آج اللہ تعالیٰ نے، میں ان کی والدہ کے درجات کی بھی بہت دعا کرتا ہوں کہ ان کی والدہ کی یہ دعائیں تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، کہ جنہوں نے ایسا ایک ثبوت پیدا کیا جس نے 2025 10 مئی کو پاکستان کو عزت اور وقار دلائی ہے. میں جنرل عاصم منیر کی فیملی کو، ان کی بیگم صاحبہ کو، ان کے بچوں کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پاکستانی قوم اسی طرح اپنی جو خوشیاں ہیں اور ترقی ہے اور معاشی ترقی بھی ہے، اسی طرح سے آگے بڑھتے رہے. اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کی طرف میں، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اور بھارت کا جو خطے میں تھانے داری کا خواب تھا، جو خواہش تھی، یقیناً اسے خاک میں ملا دیا ہے ہم نے. بالکل ملا دیا ہے. میں نے جیسے کہا کہ خطے میں عدم توازن اور اس کی بالادستی، اور خطے میں جو بدماشی کا تاثر دینا چاہتا تھا، وہ آپ دیکھیں اگر وہ اپنے اس عمل میں کامیاب ہو جاتا تو آپ سمجھیں کہ اس خطے کے اندر اس کی بالادستی اور بدماشی قائم ہو جاتی. تو یہ صرف ہم نے جنگی نہیں جیتی، بلکہ اس خطے سے اس کی بالادستی کا خاتمہ کرا اور ایک توازن قائم کر دیا ہے. اور وسیم مدامی بھائی کی میں بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ میں نے جیسے کہا نا کہ آج ان کو یہ اعزاز ملنا قوم کی ترجمانی اس لیے ہے کہ جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے تو میں اس وقت اسلام آباد، پنڈی اور لاہور کی طرف ہی موجود تھا. جب یہ معرکہ حق کامیاب ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے فوجی بھائیوں کو ٹرکوں میں جاتے ہوئے، اور وہاں لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں، ریڑھی والا، فروٹس والا، وہ ان پہ جس طرح ان کو پھل آفر کر رہے تھے، گاڑیوں میں ڈال رہے تھے، کچھ لوگ ان پہ پھول پاشی کر رہے تھے. تو آج جو یہ قوم، جسے ایک بیرونی سازش کا میں نے ہمیشہ نام دیا کہ ایک بڑا پیسہ لگا کر کچھ ہمارے ایسے یوٹیوبرز جو ایسے گمراہ لوگوں کو ایک فنڈنگ کی گئی سوشل میڈیا کے ذریعے، جیسے میں نے کہا نا کہ افواج پاکستان کے سربراہ کے اوپر تنقیدیں، اس کے اوپر جو ہے سوشل میڈیا سے تنقید کی گئی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جنرل حافظ عاصم منیر نے جس طرح سے ان ساری چیزوں کو، جس اعتماد کے ساتھ، جس اعصاب کی مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کیا، اندرونی جنگ کا بھی اور بیرونی جنگ کا بھی، تو میں سلام پیش کرتا ہوں
اس غیور ماں کے اس ثبوت کو جس نے اپنے اصحاب کو مضبوط رکھا، بڑی کوشش کی بیرونی سازشوں نے، چاہے بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہو، KPK میں دہشت گردی ہو، اور سوشل میڈیا کی ایک ایسی وار جسے ہماری افواج پہ تنقید کی جا رہی ہو، اور اس میں کچھ لوگ اپنا حصہ ڈالتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے اعصاب پہ قابو رکھا، اپنا کام کرتے رہے، اور جب ایسا وقت آیا، ایسا مارکا آیا، تو اس مارکہ حق کو کامیابی سے نمٹایا، قوم کا سر فخر سے بلند کیا، اپنی لیڈرشپ میں اپنی پوری فوج کا اور اپنی تمام جو فورسز ہیں، نیوی، ایئر فورس، سب نے ایک اچھی کوارڈینیشن کے ساتھ، اور سب سے زیادہ میں اگر وسیم بدامی مجھے سن رہے ہوں تو میں یہ داد میں چاہتا ہوں ARY والے وسیم بدامی صاحب کو بھی کوئی ضرور ایوارڈ دیں کہ انہوں نے بھی اپنی افواج کے ساتھ ساتھ ARY چینل کی پوری ٹیم اور وسیم بدامی نے بھی جو جذبہ پیدا کیا عوام میں، اور جس طریقے سے جس جرأت کے ساتھ سچ اور حق بتاتے رہے بھارتیوں کو، بھارتی میڈیا کو شرمندگی کا سامنا ہوتا رہا، کیونکہ ایک وسیم بدامی جس طرح ان کو کاؤنٹر کرتا رہا، جس طرح جواب دیتا رہا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پوری قوم نے یہ جنگ لڑی، اور آج یہ خوشی پوری قوم منائے گی۔ اور میں تو کہتا ہوں وسیم بدامی بھائی اور ہم مل کر یہ جو آج فیلڈ مارشل کا اعزاز ملا ہے، انشاءاللہ بھی ہم جو اظہار تشکر کمپلیٹ نہیں کر پائے، بنایا ہی جا رہا ہے، لیکن اس بات پر بھی ہم اظہار تشکر کریں گے، خوشیاں منائیں گے، اور بھارتیوں کو اسی طرح سے جلائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل کامران ٹیسوری صاحب، ایک طرف تو مودی کا گودی میڈیا تھا جو جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا تھا، دوسری جانب وسیم بدامی، اور پورے پاکستانی میڈیا کی بھی اگر بات کی جائے تو حق اور سچ پر مبنی جو فیکٹس اینڈ فگرز تھے وہ ہم نے سامنے رکھے، ہم نے کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا۔ سر، ابھی جب وسیم بدامی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی بھی اس سچویشن کے دو جسے کہتے ہیں کہ وہ پوائنٹس ہے کہ ایک تو علامتی اعتبار سے یہ اعلیٰ ترین اعزاز ہے جو کہ ان کو ملا، دوسرا یہ کہ جو بھی ایکٹیویٹی ہوئی اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ سر، نتیجہ تو جو نکلا وہ سب کے سامنے ہے، ہم آج عاصم منیر صاحب کا فیلڈ مارشل ہونا انجوائے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی لیٹس سیلیبریٹ دس اور اس کو پراؤڈلی کہیں کہ بھارت کی یہ شکست کا آج ایک اور ثبوت ہے۔ دیکھیے جی، بھارتی شکست بھی موجود ہے، اور میں جنرل عاصم حافظ منیر صاحب کو مجھ سمیت سارے ہی لوگ اس وقت سے جانتے ہیں جب وہ DGMI تھے، پھر وہ DGISI بنے، پھر وہ گجرانوالہ گئے، پھر CMG بنے، اور آج الحمدللہ وہ آرمی چیف ہے۔ لیکن ایک بات ان کے کریڈٹ میں جاتی ہے کہ یہ وہ آرمی چیف، وہ جنرل ہیں جن کا بے داغ کیریئر ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو ملک کے لیے وقف کیا، اور جس طرح سے انہوں نے ان سارے عہدوں کے اوپر اپنا وقت گزارا ہے، میں سمجھتا ہوں انتہائی ایمانداری، دیانت سے گزارا ہے۔ انہوں نے فوج کے لیے اپنے آپ کو ایک ماڈل بنایا ہے، اور آج اتنے عرصے کے بعد جو یہ اعزاز انہیں دیا گیا ہے، یہ ان کے نصیب میں آیا کئی سالوں کے بعد، اور وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہی عزت کا وعدہ کیا ہے، وہی ہے جو عزت اور ذلت دیتا ہے۔ بھارت کے نصیب میں ذلت اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے نصیب میں عزت لکھی، اور جیسے میں نے کہا کہ ایک فاتح سپہ سالار کو اس کی آج تک کی دیانتداری، ایمانداری اور اپنے پروفیشن کے ساتھ، پروفیشنلزم کے ساتھ جس طرح انہوں نے اصحاب کی، میں بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جتنی تنقید کی جا رہی تھی، لیکن کبھی ان کے چہرے سے آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑا مقابلہ کیا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں گورنر صاحب، انہوں نے بڑا مقابلہ کیا، اور یقیناً مارکہ حق میں کامیابی سے فتح سے ہمکنار کیا ہمیں، اور آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پانے پر ARY فیملی کی جانب سے بھی ہم سید عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔